हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, बेड़ा मदीने वाला लैंदा पिया था। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा यकीनन बड़ी मुकद्दस जगह है, मगर वहां इताअत गुजार, वहां फर्मा बरदार जाएं तो भी कांपने लग जाते हैं, जिगर कांपने लग जाता है, क्योंकि वहां एक गुनाह 1,00,000 गुनाह के बराबर है। और मदीना में मेरे आका के दर है, वहां गुनाहगार भी मचलते हैं। फरमाते वाह मुतियों का जिगर खौफ से पानी पाया, या सियाकारों का दामन पे मचलना देखो। वाह मुतियों का जिगर खौफ से पानी पाया, या सियाकारों का दामन पे मचलना देखो। अब जा रहे हैं मदीना। मौलाना हसन रजा खान साहब देखें, बरादर आला हजरत है ना, हज करने के बाद जो तड़प मदीने जाने की पड़ती है। कहते हैं हसन हज कर लिया, काबे से आंखों ने जिया पाई। हसन हज कर लिया, काबे से आंखों ने जिया पाई। चलो देखें वो बस्ती जिसका रास्ता दिल के अंदर है। हसन हज कर लिया, काबे से आंखों ने जिया पाई। हसन हज कर लिया, काबे से आंखों ने जिया पाई। चलो का सफर है। मौलिम की तरफ से आपको बस दी जाएगी। तकरीबन 450 किलोमीटर का फासला है मक्का पाक से मदीना तैयबा का। अपनी गाड़ी में जाएं तो 4-5 घंटे लगते हैं। मौलिम की बस में तकरीबन बाज़ औक़ात 7-8 घंटे भी लग जाते हैं। मगर देखो, दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में। यही रस्में आशिक़ की यादें, लब पर
چلنا تو ایسے چلنا سرکار کی گلی۔ اے زائروں کچھ معلوم ہے کہاں جا رہے ہو؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت جھنجھوڑ رہے ہیں، معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائرو؟ کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، ہاں ہاں یہ راستہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت سے سیکھو اس راستے پر کیسے قربان ہوا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وارو قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو، وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا میرے مولا مینو شوق مدینے جان حسرت اور ہن سنیا تیری مرضی ہے ساڈا کوئی زور نہیں۔ اسلامی بھائیوں، جس مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے زندگی بھر تڑپا کیے ہیں، التجائیں کرتے رہے، آج ارمان پورے ہونے کا دن ہے۔ اعلیٰ حضرت دکھتے ہیں نا، گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی، یہ شب گھڑی پھری، گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی، یہ شب گھڑی پھری، مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے۔ اب مدینے کی طرف سفر ہو رہا ہے، درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہنا، آنسوؤں کو بہنے دینا، یہ خیال کرنا کہ میں جا کہاں رہا ہوں۔ خدا کی قسم شرم آتی ہے مجھ کو، خدا کی قسم شرم آتی ہے مجھ کو، کہاں وہ مدینہ کہاں میں کمینہ، اپنے گندے پاؤں لے کر، اپنا گندا وجود لے کر میں کیسے مدینہ منورہ میں جاؤں گا؟ فضائل مدینہ پر توجہ رکھیے گا، اپنے اس سفر میں ان احادیث کو یاد کیجئے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، وہاں 70,000 صبح فرشتے حاضر ہوتے ہیں، 70,000 شام حاضری دینے کو حاضر ہوتے ہیں۔ بندہ سوچے میں اتنا گناہگار اس مبارک مقام پہ جا رہا ہوں، اللہ اکبر، اپنے قدم اور وہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، میں کیسے مدینہ منورہ میں جاؤں گا؟ ایک طرف اپنے گناہ یاد آئیں، دوسری طرف نبی پاک علیہ السلام کی عطائیں یاد آئیں، اف بے حیائیاں کہ یہ وہ اور تیرے حضور، ہاں تو قریب ہے، تیری خون در گزر کی ہے، آقا تجھ سے چھپائے منہ تو کرے کس کے سامنے؟ کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ ایک طرف خوف ہو، شرمندگی ہو، دوسری طرف امید ہو کہ اگر مدینے نہیں جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ میرے آقا کے سوا میرا ہے ہی کون؟ ارے گناہگار اگر آقا کے در پر نہ جائے تو کہاں جائے؟ ایک طرف وہ صدا یاد آ رہی ہو، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، درود و سلام کے نذرانے ہوں، اور پھر یہ خیال آتا ہو کہ دھڑکنوں دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے میرے جب گنبد خضرا ہوگا۔ اے لیجئے بورڈ آئے گا کہ مدینہ منورہ اب تقریباً 200 کلومیٹر رہ گیا ہے، جیسے جیسے مدینہ منورہ قریب آئے گا، اگر عاشق رسول ہوگا اور عشق رسول سے دل لبریز ہوگا
تو دل کا رنگ بدلتا چلا جائے گا. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. پھر انشاءاللہ امیر اہل سنت کے اس کلام کے چند اشعار پڑھیے گا, ہو سکے تو سنیے گا کہ مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, ہاں مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آ جائے گا کہ مدینہ منورہ تقریباً 50 کلومیٹر دور رہ گیا ہے. اگر ممکن ہونا تو بس والے سے گزارش کرنا, ہماری بس کہیں روک دو, مجھے تازہ وضو کرنا ہے, ہو سکے تو تازہ وضو کر دینا, اپنے آنسو کو بہنے دینا کہ کچھ ہی دیر کے بعد میں عاشقوں کی بستی منبع عشق مدینہ منورہ میں داخل ہونے والا ہوں. پھر درود پڑھتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہو جائیے گا. جب مدینہ پاک پہنچ جائیں, جلدی نہیں کرنی, پہلے جہاں معلم نے کمرہ وغیرہ دیا وہاں سامان رکھ دیں, تھکے ہیں کچھ آرام کر لیں, بھوک لگی ہے کچھ کھانا کھا لیں. آقا کے در پر جانا ہے تو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ جانا ہے. اس کے بعد تیار ہونا ہے, تازہ غسل کرے, اچھی طرح غسل کرے, ناخن وغیرہ کاٹنے ہیں تو کاٹ لے, غیر ضروری بالوں سے اس کو بھی صاف کر لیں. اب اس کے بعد نئے کپڑے پہنے, اچھی سی عطر لگائیں, سبحان اللہ, امامہ شریف نیا, ٹوپی بھی نئی, لباس بھی نیا, ہو سکے تو سرما بھی لگائیں. اور اب عشق و مستی کے عالم میں درود پڑھتے ہوئے روضہ رسول پر حاضری دینے جانا ہے. اب جب ہوٹل سے نکلے نا تو سر جھکا ہو اور کیفیات کچھ اس طرح کی ہو کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا. سنا ہوگا کہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. ارے دنیا بھر کی فضائیں دیکھی, دنیا بھر کی ہوائیں دیکھی, مگر خدا کی قسم مدینے کی ہواؤں, مدینے کی فضاؤں میں جو تقدس ہے, جو چاشنی ہے, جو سکون ہے, شاعر نے جو لکھا حق لکھا کہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. ہوا پاکیزہ پاکیزہ, فضا سنجیدہ سنجیدہ, آنسو بہاتے ہوئے ایک طرف یہ خیال آئے کہ آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, تحفہ کیا لے کر جا رہا ہوں. پھر جواب آتا ہے کہ میں گناہگار, گناہوں کے سوا کیا لاتا, آقا کچھ نہیں لایا تھا.
سر بھی خم، آنکھ بھی نم، شرم سے پانی پانی، کیا کروں نظر کچھ بھی نہیں گناہگار کے پاس۔ اے لیجئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ سبز گنبد جس کو تصویروں میں چوما تھا، جس کو خیالوں میں چوما تھا، اب آپ اس کے قریب پہنچ گئے ہیں، کچھ محسوس ہو رہا ہے نا؟ یہ روشنی سی کیا ہے؟ خوشبو کہاں سے آئی؟ شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں۔ روزے کے قریب پہنچ چکے ہیں آپ، درود پڑھتے رہیے، دل کی کیفیات رقت اور بڑھنے دیجئے۔ ہاں ہاں، یہ کریم کا در ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ ارے ہم تو آقا کے غلام ہیں، گناہگار ہیں مگر غلام ہیں، بھکاری بن کر آئے ہیں، ضرور نوازا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب گنبد خضرا کے سامنے ہو سکے تو جہاں مواجہ شریف ہے وہاں کھڑے ہو کر خوب صلاۃ و سلام پڑھیے، اشک بار آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کیجئے، اشکوں کے موتی اب نچھاور ظاہرو کرو، وہ سبز گنبد منبع انوار آ گیا، اب سر جھکائے با ادب پڑھتے ہوئے درود، روتے ہوئے آگے بڑھو، دربار آ گیا۔ ہاں ہاں، یہ وہی سبز گنبد ہے جس کے دیدار کے لیے عاشقان رسول کے دل بے قرار رہتے اور آنکھیں اشک بار ہو جایا کرتی ہیں۔ خدا کی قسم، روضہ رسول سے عظیم دنیا، عظیم جگہ دنیا کے کسی مقام میں تو کجا جنت میں بھی نہیں ہے۔ اے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب گنبد خضرا کا دیدار کیجئے، درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے۔ آپ کے ذوق کو اور بڑھانے کے لیے پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک مدنی قافلے نے گنبد خضرا کے سامنے کچھ حاضری دی تھی، آئیے کچھ حاضری کے مناظر بھی دیکھیے اور اپنے ذوق کو بڑھائیے، اور پھر انشاءاللہ مواجہ شریف پر حاضری کیسے دینی ہے اس کے انشاءاللہ کچھ آداب بیان کیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اسلامی بھائیوں، وہ سبز گنبد جس کو دیکھنے کی تمنا زندگی پر رہی، اے لیجئے وہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا سبز گنبد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آئیے اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ آپ کا بھاگا ہوا مجرم آپ کے دربار اسألوک شفاعت یا رسول اللہ، اسألوک شفاعت یا رسول اللہ۔ دکھا سبز گنبد تو بولی یہ آنکھیں، یہ نقشہ ہے دل میں جمانے کے قابل، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے، مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے، ہے یہ احسان پہ احسان مدینے والے، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا۔
چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا آقا، اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا، وہ گناہ گار پہ احسان مدینے والے آقا۔ شفاعت ہے یا رسول اللہ، اسلوک شفاعت ہے یا رسول اللہ، ایک بار نگاہ اٹھا کر دیکھ لو آقا، اپنے ان گناہ گاروں کی طرف آقا، اپنے نافرمانوں کو ایک بار دیکھ لو آقا یا رسول اللہ، سینکڑوں کے دل منور کر لیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو آقا، بھیڑ ہے رج و علم کی میرے گرد آقا، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں شہریار ہم بھی ہیں، بلاتے رہنا آقا، نوازتے رہنا آقا، نگاہوں میں رکھنا آقا، آقا محشر میں بھول نہ جانا آقا، آقا بڑا گناہگار ہوں آقا، آقا مجھے بھول نہ جانا آقا، آپ سے بڑی محبت ہے آقا، آقا ہوں گناہگار مگر آپ کا ہی ہونا آقا، آپ کے غلاموں کا غلام آقا، آپ کے سگوں کا سگ میں آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ سرکار توجہ فرمائے، حاصل ہے در دولت پہ گدا توجہ فرمائے سرکار، مجرم گواہ پھرت گو کب یہ شان کریموں کے دل کی ہے، جسے چھپاؤں تو پھر کروں کس کے سامنے، یار بھی کسی سے توقع نظر ہے، جاؤں کہاں کیا پرسش شامی سگے بے ہنر کی ہے، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائے، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے، بد ہے تو آپ کے بھلے ہے تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہی کہ پلے اب رخ کدھر کرے، ٹکڑوں سے تو یہی کہ پلے اب رخ کدھر کرے، مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، اے جان کر ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، عطار کا صدقہ ہمیں مایوس نہ کرنا، عطار کا صدقہ ہمیں مایوس نہ کرنا، سرکار کرم کر نظر کر، کرم کر نظر کر، میں بڑی دور سے آیا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا،
इस सारे सफर में ये तड़प रखना कि मैं नबी पाक की तवज्जो लेने आया हूं, आका से शफाअत की खैरात लेने आया हूं, करीम के दर पर झोली भरने आया हूं, एक मुजरिम हूं, बख्शिश लेने आया हूं, काबिल नहीं था मगर बुलावे पर आया हूं। अगर ये जज्बात हुए ना मीठे इस्लामी भाइयों, तो फिर मक्का पाक और मदीना तैयबा में नखरे नहीं होंगे। कई हाजी इंतजामात की शिकायत कर रहे होते हैं, कई कहते मौसम अच्छा नहीं है, कई कहते आराम नहीं हो रहा, कई कहते खाना ठीक नहीं। देखो इस पूरे सफर में ये ना कहना अरे हम तो काबिल ही ना थे वहां बुलाने के। एक कैदी है जिसको जंजीरें लगी हुई है, बादशाह के दरबार में गया है कि देखो माफ किया जाता है, ये सजा सुनाई जाती है। इस तरह का कोई कैदी हो ना, उसके नखरे नहीं होते, बस सर शर्म से झुका हो कि मैं कहां आ गया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वहां जो दिल में है ना वो अर्ज करना। आका को नहीं सुनाओगे तो किसको सुनाओगे? सारी जिंदगी तो ये कहते रहे उन्हें हम दिल ही दिल में हाले दिल अपना सुनाएंगे, उन्हें हम दिल ही दिल में हाले दिल अपना सुनाएंगे, जमाने की निगाहों से बचाकर उनके कूचे में। अब पहुंच गए हो, अपने दिल की बात करना। बहुत सारे हजायरीन जो है वो किताबों से पढ़कर सलाम पढ़ते, ठीक है, लेकिन यहां दिल की सुनी जाती है। आपकी कैफियत, आपकी रिक्कत, आपका तड़पना काम कर जाएगा। अमीर अहले सुन्नत ने एक बड़ा शानदार वाकया लिखा। मदीना मुनव्वरा में 1405 की हाजिरी में अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं कि मेरे एक पीर भाई मरहूम हाजी इस्माइल ने वाकया सुनाया। 2 या 3 साल पहले तकरीबन 85 साला एक हज्जन, एक बूढ़ी औरत सुनहरी जालियों के रूबरू सलाम अर्ज करने हाजिर हुई। अपने टूटे फूटे अल्फाज में सलातो सलाम अर्ज करना शुरू किया। उसकी अचानक एक औरत पर नजर पड़ी, खातून पर, जो अपनी किताब के साथ बड़े अलकाबात, बड़े अरबी प्रोनाउंसिएशन के साथ, मखारिज के साथ, वो अलकाबात के साथ सलाम अर्ज कर रही थी। ये देखकर वो अनपढ़ बुढ़िया जो थी उसका दिल डूबने लगा। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो पढ़ी लिखी हूं नहीं जो अच्छे अच्छे अल्फाज के साथ सलाम अर्ज कर सकूं, मुझे अनपढ़ का सलाम आपको कहां पसंद आएगा। दिल भर आया, रो धोकर चुप हो गई। रात जब सोई तो सोई हुई किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी। क्या देखती है कि सिरहाने उम्मत के वाली सरकार आली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। लबहाए मुबारका को जुम्बिश हुई, रहमत के फूल झड़ने लगे। अल्फाज कुछ यूं तरतीब पाए, मायूस क्यों होती हो, हमने तुम्हारा सलाम सबसे पहले कबूल फरमा लिया। तो आपकी जो मादरी जबान है, जो आपकी कैफियत है, मुझे 1-2 तजर्बे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों बड़े अजीब व गरीब हुए हैं, आज तक भूला नहीं हूं। मैं चाहता हूं आज मैं आपके साथ शेयर करूं। एक बार मैं सब जालियां जहां पर कदमैन शरीफ है वहां खड़ा था, सलाम अर्ज कर रहा था। मेरे पीछे एक जायर मदीना आशिक रसूल थे, मैंने आज तक देखा नहीं उनको, मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। जब वो सलाम पेश करने लगे तो थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि उनकी आवाज ज्यादा थी, कि यार मैं अपना सलाम पेश कर रहा हूं, वो अपनी आवाज बढ़ा रहे हैं। मेरी इस गुफ्तगू में, यानी मेरे सलाम में मुझे ऐसा लगा कि कुछ रुकावट हो रही है। लेकिन जब मैंने उनकी बातों पर गौर किया कि वो किस अंदाज से नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, मैं उसका एक खुलासा, एक खाका पेश करता हूं। यानी वो पता नहीं पाकिस्तान के किसी शहर के रहने वाले थे, कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मिसाल दे रहा हूं। वो कहते थे, उन्होंने कहा कि मैं गुजरांवाला से आपके दर पर आया हूं, आका बहुत दूर से आया हूं, आपके दर से नहीं पाऊंगा तो कहां जाऊंगा। मेरी जो बच्चों की अम्मी है जिसका नाम ये है, उसने भी आपको सलाम कहा है। आका वो बड़ी बीमार रहती है, जरा उस पर भी निगाह करम कीजिएगा। आका जो मेरा पड़ोसी है ना जिसका नाम सुहेल है, हाँ वही, उसने आपको सलाम दिया है। वो जो मेरे चचा का बेटा है खालिद, उसने भी आपको सलाम दिया है। मीठे इस्लामी भाइयों, मैं आपको बता नहीं सकता जो उस बंदे का कनेक्शन था, जो उनके अल्फाज में अपनाइयत थी। वो कहता रहा, हम रोते रहे। अब मैंने कहा जब ये सलाम पढ़ के फारिग होगा तो मैं पीछे मुड़ के उनका हाथ चूमूंगा। जब मैं सलाम पढ़ के पीछे मुड़ा तो वो इस्लामी भाई वहां नहीं था। वो एक देहाती इंसान था, उसने कोई अलकाबात नहीं कहे थे, लेकिन वो 15-20 मिनट तक ऐसा मुझे महसूस होता रहा कि वो गोया नबी पाक अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू कर रहा है, वो बात कर रहा है, उसकी अपनाइयत। बिल्कुल इसी तरह एक बहुत बुजुर्ग हमें मिले मस्जिद नबवी शरीफ में, सफेद उन्होंने इमामा बांधा हुआ था और बिल्कुल गांव का जो हुलिया होता है, तहबंदी बांधी हुई थी।
وہ کونے میں بیٹھ کے روئے جا رہے ہیں. میرے ساتھ ایک اور ہمارے مبلغ دعوت اسلامی مدنی چینل پر بھی آتے ہیں, ہم ان کے پاس چلے گئے. میں نے کہا بابا جی ساڑھے واسطے بھی دعا کرو. آپ یقین کریں میٹھے اسلامی بھائیوں, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں تو میرے کانوں میں وہ آواز گونج رہی ہے. وہ بابا جی کیا کہتے ہیں, میں تواڈے واسطے کی دعا کرا, میں گناہگار, میرے آقا نے مینوں بلا لیتا. وہ یہ کہا اور وہ جو زاروں کے دار روئے, میرے آقا نے مینوں بلا لیتا. وہی کہتے رہے, روتے رہے. پھر پتہ کیا کہتے ہیں کچھ اس طرح کا, دیکھو اے مینوں کہندے نے کہ میں ایدے واسطے دعا کروں. آقا میں گناہگار, میں کی ایدے واسطے دعا کروں. اس جو رکت اور جو کنیکشن, یعنی سمجھ یہ آ رہا ہے کہ یہ دربار وہ ہے کہ جہاں دل دیکھا جاتا ہے, جہاں کیفیات دیکھی جاتی ہیں. ہمیں نہیں معلوم کون کتنا قریب ہے, کون کتنا لے کر جا رہا ہے. بس اللہ کرے کہ نیکوں کا صدقہ, ان عشاق کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے. خاص طور پر یہاں میں مدنی مشورہ دوں گا کہ عاشقان رسول کی جو 130 حکایات ہیں, یہ کتاب ضرور پڑھیں, آپ کا ذوق بڑھتا رہے گا. مدینے میں حاضری کیسے دینی ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا ہو کر ننگے پیر رہا کرتے مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں سواری پر نہ بیٹھا کرتے, بلکہ اپنی حاجات جو طبعی حاجات ہوتی اس کو پورا کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے. اتنا عشق تھا ان کے اندر. یہاں میں ایک اور عرض بھی کرتا چلوں کہ جو عاشقان رسول مدینہ منورہ کے ادب کے لیے ننگے پیر رہنا چاہتے ہیں, وہاں یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ننگے پیر تو رہتے ہیں لیکن پھر وہی قدم لے کر مسجد نبوی شریف میں جائیں, تو آپ خود غور کر لیجئے یہ درست نہیں ہے. تو اپنے ساتھ ایک چپل کا جوڑا ساتھ رکھے, جب مسجد نبوی شریف کے اندر جانا ہو یا کسی بھی مسجد میں جانا ہو تو اچھی طرح پیر دھو کر جائیں. کسی کو اعتراض کا موقع بھی نہ دیں, اور یہ ہمارے دل کو بھی گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ پیر اس طرح کے آلودہ ہوں اور ہم اس مبارک جگہ پر لے جائیں, یا اس طرح کے موزے پہن لیے جائیں کہ وہ موزوں سے ہمارے پیر مٹی والے نہ ہوں, یعنی آلودہ بھی نہ ہوں, اور اس کو پھر موزوں کو اتار کر پھر ہم مسجد نبوی شریف میں جائیں. تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہوگا. بہرحال اب آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں, کتاب میں پورا تفصیلی طریقہ موجود ہے. چند باتیں اور عرض کر لیتا ہوں کہ آپ نے حاضری کس طرح دینی ہے. تیاری ہو گئی ہے, اب سراپا ادب بنے, ہو سکے تو باب بقی سے حاضر ہوں کہ یہ قدمین شریفین سے حاضری کا طریقہ ہے, لیکن بعض اوقات جو ہے وہ وہاں سے حاضری کا موقع نہیں ملتا, تو اب باب السلام سے جانے کی بھی علماء کرام اجازت دیتے ہیں. بہتر یہ ہے کوشش یہ کریں کہ باب البقی ہی سے حاضری ہو. اب سراپا ادب بنے, زیر قندیل ان چاندی کے کیلوں کے سامنے جو سنہری جالیوں کے دروازہ مبارکہ میں اوپر کی جانب مشرق میں لگی ہوئی ہے, قبلے کو پیٹھ کیے کم از کم 4 ہاتھ یعنی تقریباً 2 گز دور نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف رک کر کے کھڑے ہوں کہ فتاوی عالمگیری وغیرہ میں یہی ادب لکھا ہے کہ یقف کما یقف فی الصلاۃ, یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اصل مواجہ شریف کہاں ہے؟ سنہری جالیوں میں میرے آقا کا روضہ انور کس طرف ہے اور شیخین کریمین کے روضہ انور کس طرف ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک ماڈل کو سامنے رکھ کر بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے. اس کا ایک مختصر مدنی گلدستہ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. یہاں سنہری جالیوں کا ماڈل ہے. باب السلام سے آنے والوں کے لیے یہ پہلے بڑا سوراخ آتا ہے, دائرہ گول اسی طرح کا سوراخ ہے. تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں سلام عرض کرنا ہے, اور اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں, نہیں یہاں سرکار کا چہرہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مس گائیڈ کرنے کی بھی ترکیب شاید ہو گئی ہے, لکھ دیا کہ یہیں سلام عرض کرو. تو یہ خوبصورتی کے لیے بنایا گیا سوراخ. تو یہاں سلام عرض کرنے کے بجائے یہاں آئیں گے نا تو یہ جالی مبارک کا دروازہ ہے, باقاعدہ اس میں تالا شریف بھی لگا ہوا ہے, یہاں اس میں تالا بھی نہیں بنا ہوا. اور دروازے مبارک ہے کہ اس طرف چاندی کا ایک اینگل نما بنا ہوا ہے جس کو چاندی کا کیل لکھا اعلیٰ حضرت نے. تو یہ جو کیل ہے نا, یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ یوں کر کے اشارہ دیا ہوا ہے کہ یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے انور ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے جذب القلوب میں اسی جگہ کو مواجہ شریف قرار دیا ہے, چہرے انور یہاں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے بھی انوار البشارہ میں اسی جگہ کو لکھا کہ چہرے انور اس طرف ہے. تو یہاں نہیں بلکہ آپ کو یہاں آ کر چہرے انور کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا ہے, اور 2 گز دور ہاتھ نہیں لگانا ہے, چومنا نہیں ہے, بلکہ اندازاً 4 ہاتھ یعنی 2 گز دور رہ کر آپ کو حاضری دینی ہے. حج کے سیزن میں رش بہت ہوتا ہے, کھڑا رہنا بہت دشوار ہوتا ہے, اور وہ بھی اپنی پسند مرضی کی جگہ. تو اس کی ایک علامت اور جو پہلے تھی اب بھی ہوگی میرا خیال ہے, عین اس کی یوں سیدھ میں سامنے شاید وہ 4 ہی ہاتھ ہوں,
बहुत बड़ा झूमर लटक रहा है। उसी झूमर के नीचे खड़े होकर मुझे जो याद पड़ता है कि सरकार आला हज़रत ने सलाम अर्ज किया था और वहीं खड़े खड़े खुली आंखों से सरकार का दीदार किया था। तो उसी झूमर के नीचे जगह मिले तो मक्का मदीना, मीठा मदीना। इधर से खड़े होकर जैसे कोई हाजिरी देगा तो किबले को पीठ होगी उसकी, और अब काबे को जब रुख है तो इस काबे को पीठ करनी होगी। अदब यही है यहाँ का, सुनहरी जालियों का, सरकार की बारगाह में हाजिरी का अदब यही है। अच्छा, अब यहाँ सलाम अर्ज कर दिया तो अब इस सलाम अर्ज करने के बाद थोड़ा सीधे हाथ की तरफ आएंगे ना, ये नजर आ जाएगा ये सुराख शरीफ। तो यहाँ सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा अनवर है कब्र में, और फिर यहाँ सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दूसरे सुराख पर। तो ये दूसरे सुराख पर सलाम अर्ज करने के बाद अब फिर दोनों के बीच में खड़े हो जाइए और अब दोनों को जमा के सीगे में सलाम अर्ज कीजिए। यूं तो रश में मैंने देखा कि अच्छा भला आदमी बह जाता है, लेकिन अगर कोशिश करे ना तो तरकीब बन जाएगी। अब मिसाल के तौर पर अब लोग क्या यूं आ रहे होते हैं भीड़ में और यूं कर रहे होते हैं, इनको बेचारों को पता नहीं होता, तो अब यूं रेले में तो बह जाएंगे आप। तो इसकी सूरत ये हो कि आप अपने सीधे हाथ की तरफ थोड़ा प्रेशर रखें ताकि आप बहें नहीं। जब खड़े हुए ना तो अब जितना हो सके ना पीछे की तरफ प्रेशर के साथ खड़े होंगे ना तो रेला इस तरफ से निकल रहा होगा, और आप खड़े होकर सलाम अर्ज करते रहें जब तक कोई आकर आपको, हो सकता है कोई आ जाए देख ले तो वो आपको जाने का कह दे। यूं करके बचत हो जाती है। और ये सुराख खूबसूरती के लिए गलबन बनाया हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और शेखैन करीमैन सिद्दीक अकबर और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा यहाँ तीनों हस्तियाँ तशरीफ फरमाए। अब बड़ी बड़ी नकली खबरें आजकल वो तस्वीरें मिलती हैं, ये सब गलत है, क्योंकि वो पंचगोशा दीवार है 5 कोने वाली अंदर में। ये पंचगोशा दीवार आजकल की नहीं है, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर की है। तो ये अंदर कब्रों की तस्वीर मुमकिन ही नहीं निकालना। ये चेहरे क्यों इतनी फसलों पर है? तो जैसे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किबला रू लेटे हुए, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक शाने कंधे मुबारक के पास सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किबला रू, फिर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कंधे मुबारक के पास फारूक आज़म, यूं 3 कब्रें अंदर तशरीफ फरमाए। ये सुराख शरीफ जो बड़ा, इस पर मुवाजा शरीफ नहीं है, चेहरे अनवर इस तरफ नहीं है, बल्कि ये कील शरीफ जो है ना, ये इस बात की अलामत है कि चेहरे मुबारक यहाँ है। ये आशिकों के दौर की बनी हुई जाली मुबारक। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़ा अनवर के सामने, मवाजा शरीफ के सामने एक बड़ा प्यारा वजीफ़ा पढ़ने के लिए अमीर अहले सुन्नत ने लिखा है रफ़ीकुल हरमैन सफ़हा 230 पर कि जब कब्र मुअज़्ज़म के रूबरू खड़ा हो तो ये आयत शरीफा एक बार पढ़े, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। फिर 70 मरतबा ये अर्ज़ करे सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम या रसूल अल्लाह। मुख्तसर दुरूद याद कर ले, बल्कि रिपीट कर ले, सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम या रसूल अल्लाह। तो फरमाया फरिश्ता उसके जवाब में यूं कहता है, ए फुलां तुझ पर अल्लाह का सलाम हो। फिर फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है, या अल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी कोई हाजत ऐसी ना रहे जिसमें ये नाकाम हो। सुभान अल्लाह। अच्छा, दोनों मस्जिदैन करीमैन में एक एहतियात करनी है कि मस्जिदुल हराम मक्के में या मस्जिद नबवी शरीफ में जब भी दाखिल हों एहतिकाफ की नीयत कर लिया करें। मक्के में एक एहतिकाफ 1 लाख का सवाब मिलेगा, मदीना मुनव्वरा में 50,000 एहतिकाफ का सवाब, और दोनों मस्जिदों में कूलर लगे हुए हैं, जमजम शरीफ वगैरह पीना होता है। तो एहतिकाफ की नीयत होगी तो ये जमजम शरीफ वगैरह पीना, खजूर वगैरह, इफ्तार अगर आप करते हैं तो ये सब चीज़ें शरअन जायज़ हो जाएंगी। यहाँ याद रहे कि खुसूसन 40 नमाजें, बल्कि तमाम फ़र्ज नमाजें मस्जिद नबवी शरीफ में ही में अदा कीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आली शान है, जो शख्स वुज़ू करके मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने के इरादे से निकले ये उसके लिए 1 हज के बराबर है। तो रोज़ाना गोया 5 हज का सवाब आप कमा सकते हैं, और मदीना मुनव्वरा में भी उम्रे का सवाब है, पता है आपको। सुभान अल्लाह। मस्जिद कुबा शरीफ की हाजिरी देंगे, वहाँ 2 रकात नफल अदा करें तो उम्रे का सवाब मिलता है।
تو ہو سکے تو روزانہ مسجد قباء شریف کی صبح فجر کے بعد جائیں، اشراق چاشت وہاں پڑھیں. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی پیدل کبھی سواری پر تشریف لے جایا کرتے، پھر وہاں احد شریف کی حاضری کو جائیں، بالخصوص سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء احد کے دربار میں جائیں، خوب وہاں پر دعائیں کریں، سلام پیش کریں. تو مدینہ منورہ میں وہ بے شمار زیارتیں، پورا مدینہ ہی زیارت ہے، قدم قدم پر زیارت ہے، میرے آقا کا شہر ہے. تو خوب یہ 8-10 دن عموماً حاجی کو ملتے ہیں، یہ بہت جلدی گزر جاتے ہیں، یہ بہت جلدی گزر جاتے ہیں. یاد رکھیں ان ایام کو خوب استعمال کیجئے گا. میں ایک سوال حاجیوں سے ضرور کروں گا، آپ اگر 40 دن رہے 35 دن رہے، ذرا پورے دن کی کیلکولیشن نکالیں کہ ڈبل 12 گھنٹے دن میں ہوتے ہیں، میرا کتنا وقت حرم شریف میں، مسجد الحرام میں یا مسجد نبوی میں گزرا؟ شاید پورے دن میں 2-3 گھنٹے سے زیادہ ہم نہیں گزارتے. باقی کہاں جاتے ہیں 20 گھنٹے؟ آپ کچھ آرام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، کچھ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہ کریں، وقت گزاریں ان دونوں مبارک مسجدوں میں، مسجد نبوی شریف میں وقت گزاریں، اور پھر روضۃ ریاض الجنہ. سبحان اللہ. اس طرف روضے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. تو جنت کی کیاری وہاں موجود ہے، اس میں جا کر نوافل پڑھیں، درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں. یہ دن اسی طرح ادب و شوق کے ساتھ گزاریں. اور اب جب وقت آئے جدائی کا ہے، مدینے سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی. مدینے سے لوٹنا کس عاشق کو گوارا ہے؟ شاعر لکھتے ہیں نا، پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے. خوب روتے ہوئے، اشک بہاتے ہوئے، غمگین دلوں کے ساتھ اس طرح واپس آئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار عرض کرے کہ یا رسول اللہ پھر جلد بلانا. پھر پیچھے آ کر پھر تڑپتی نگاہوں سے دیکھے کہ شاید جس طرح بچھڑے ہوئے بیٹے کو ماں بلا لیتی ہے، آقا پھر بلا لیں گے. الوداع پڑھتے ہوئے اشک بار آنکھوں سے اس طرح. دیکھیں دنیا میں بھی مہمان اسے دوبارہ بنایا جاتا ہے جو میزبان کو کوئی اچھا تحفہ دے، میزبان کا اس کے مکان کا خیال رکھے. مدینے میں جتنے دن رہنا، اچھے مہمان بن کے رہنا تاکہ پھر بلایا جائے. اور آتے آتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اچھی نیتوں کے تحفے پیش کر کے آنا کہ آقا مدینے سے تو جا رہا ہوں، جلدی بلائیے گا، مگر اب جاؤں گا تو جب تک زندہ رہوں گا آپ کی سنت پر عمل کروں گا. میرا لباس، میرا چہرہ، میرے انداز، میرے اطوار، میری کمائی، میرا گھر بار، اب سب کچھ آپ کی سنتوں کے مطابق ہوگا. کیونکہ آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ کروڑوں لوگ تڑپ رہے تھے، آپ نے مجھے مدینے بلایا، آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، اپنا مہمان بنایا. اب میں نمک حلال بنوں گا اور آپ کے اس احسان کے بدلے اب ساری زندگی آپ کی سنتوں کے مطابق گزاروں گا. بلکہ میں یہاں تو یہ مشورہ بھی دوں گا، کئی حاجی کہتے ہیں مدینے جاؤں گا تو داڑھی رکھ لوں گا، مکہ پاک جاؤں گا تو نمازیں پڑھنا پابندی سے شروع کر دوں گا. ارے جانے سے پہلے آج سے یہ اچھے کام کرنے شروع کر دیجئے. کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو جا ہی نہیں پاتے، اس سے پہلے قبر میں چلے جاتے ہیں. تو ہمیں وہاں جانے سے پہلے ہی اپنے سمجھے اعمال کو درست کر کے توبہ کر کے جانا چاہیے. اللہ کریم ہمیں مقبول، با ذوق اور با شوق حاضریاں نصیب فرمائے. الوداع امیر اہل سنت نے بڑے پیارے انداز میں اپنی کتابوں میں لکھی ہے، 2-3 اشعار اس کے بھی سن لیں. اے کاش جب مدینے میں حاضری بھی ہو وہ بھی با ذوق ہو، مقبول ہو، اور جب مدینے سے اگر الوداع ہو، اے کاش ایسا ہو جائے کہ سرکار اپنے قدموں ہی میں رکھ لے، لیکن اگر واپسی ہو تو وہ بھی اشک بار آنکھوں سے ہو. امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، کاش قسمت میرا ساتھ دیتی، کاش قسمت میرا ساتھ دیتی، موت بھی یاوری میری کرتی، جان قدموں پہ قربان کرتا. الوداع تاجدار مدینہ. الوداع تاجدار مدینہ،
قدموں پہ قربان کرتا میں جہاں بھی رہوں میرے آقا، میں جہاں بھی رہوں میرے آقا، جلوہ التجا میں مقبول فرما، الوداع تاجدار مدینہ، سالیان دشائے حج پر بھی بلانا، الوداع تاجدار مدینہ۔ مدینے ساتھ آئے تو ساتھ آیا غم جدائی کا، مدینے آئے تو ساتھ آیا غم جدائی کا، ہم اشک بار آئے تھے اشک بار چلے، کچھ ہی دن ہوتے ہیں مدینے کے، فوراً گزر جاتے ہیں، اور پھر دل کی کیفیت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے نا کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ مدینہ چھوٹ جائے تو ایسا لگتا ہے سب کچھ ہی چھوٹ گیا، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے۔ پھر بلاوا ملے گا انشاءاللہ، پھر جائیں گے۔ اے کاش بس آقا راضی ہو جائیں، مقبول حاضری مل جائے اور یہ سفر قبول ہو جائے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس تربیتی اجتماع میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرما، اور ہم سب کو حج مبرور عطا فرما۔ اور علماء نے حج مبرور کی نشانی کیا لکھی مدنی چینل کے ناظرین، کہ جو حج مبرور کی نشانی کسی کو چیک کرنی ہونا تو حاجی پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے، یہ حج مبرور کی نشانی ہے۔ تو آپ جیسے جا رہے ہیں ویسے نہیں آنا، اچھے ہو کر توبہ کر کے نیک بن کے سنتوں کے پابند بن کے آئیں، اور یہ حج مبرور کی نشانی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کا ادب سکھاتا ہے، شرعی احکام بتاتا ہے۔ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، جاتے ہوئے مجلس حج و عمرہ کے ساتھ رابطہ کر کے جائیے، مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائیوں سے تربیت لے کر جائیے، اور خاص طور پر جیسے میں نے اعلان بھی کیا رفیق الحرمین، عاشقان رسول کی 130 حکایات، یہ عبادات حرمین، پھر اس طرح میں نے سافٹ ویئر بھی بتایا مجلس حج و عمرہ کی طرف سے جو حج و عمرہ سافٹ ویئر ہے وہ، اور ماشاءاللہ میموری کارڈ، یہ سب چیزیں مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں، لے کر جائیے، تقسیم کرنے کی نیت بھی کیجیے، انشاءاللہ خوب خوب برکتیں ملیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کی اس کوشش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جو اسلامی بھائی آئے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ایک اور دعا کرتے ہیں، آج یہاں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، جلدی جلدی مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر ہمیں سلام پڑھنا نصیب فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، زائر طیبہ روزے پہ جا کر، زائر طیبہ روزے پہ جا کر، تو سلام
افسانہ سنا تو سنا میرا رو کے کہنا تیری قسمت پہ رش آ رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے تیری قسمت پہ رش آ رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے آہا جاتا ہے سب کو رولا آہا جاتا ہے سب کو رولا تو سنا میرا رو رو کے کہنا جب کہ پیش نظر جانیاں ہو تیری آنکھوں سے آنسو رواں ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ نسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ نسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ نسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے میں بھی تو زائر روضہ ہوں رسول مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے جب کہ پیش نظر جانیاں ہو تیری آنکھوں سے آنسو رواں ہو بادب اپنے سر کو جھکا کر میری حاضری کی دعا کر تو سلام میرا رو کے کہنا اللہم آمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الہ العالمین یا رب العالمین ہماری اس نشست کو حج تربیتی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. اس کے بیان کرنے میں سننے میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں اپنی رحمت سے معاف فرما یا رب العالمین. یہاں پہ مدینہ پاک کا مکہ پاک کا ذکر ہوا، اے اللہ اس ذکر کی برکت سے ہم سب کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما یا رب العالمین. جو حجاج جا رہے ہیں اے اللہ ان کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اے اللہ. ان دونوں حرمین طیبین دونوں جگہوں کے ادب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ. دونوں جگہوں پر بادب حاضری نصیب فرما اے اللہ. ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرما اور بار بار مدینہ المنورہ کی بادب حاضری نصیب فرما یا رب العالمین. اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے
ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور بروز محشر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین آمین سرکار کی شفاعت کے صدقے ہم سب کا جنت میں داخلہ عطا فرما آمین یا رب العالمین۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہماری تمام نیک جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی علماء اہل سنت اور پیر و مرشد قبلہ امیر اہل سنت کے علم عمر عمل میں برکتیں عطا فرما یا رب العالمین۔ ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما، اپنی رحمت سے شفا عطا فرما، ان کی آل اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو مدنی چینل کی مجلس جنہوں نے اس حج تربیتی اجتماع کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے یا اللہ۔ ہمارے مدنی چینل کو شاد و آباد فرما، جو مجلس اس کے لیے کوششیں کر رہی ہیں اے اللہ ان کو بھی شاد و آباد فرما۔ اے اللہ ہمارے رکن شورا جنہوں نے ہماری تربیت فرمائی اور جنہوں نے ان تمام چیزوں کو ہمارے سامنے بیان کیا، مدینہ پاک کی حاضری بیان کی، اے اللہ ان کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کے صدقے اور ہم سب کو اے اللہ بار بار مدینۃ المنورہ کی بعد حاضری نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔